بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 61 ہجری کے عاشورہ کو یاد کرو۔ ظہر کا وقت آن پہنچا تھا۔ امام جنگی لباس زیب تن کیے ہوئے کھڑے تھے اور اہل حرم ان کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ روئے زمین پر تنہا ترین سردار اب فیصلہ کن جنگ کا عزم کر چکا تھا۔ ام رباب خاموشی سے اپنے شوہر کو تک رہی تھی جو جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد کا منظر یاد ہی ہوگا جب اسیروں کا قافلہ مدینہ واپس لوٹ چکا تھا۔ مدینے کی بعض خواتین تعزیت کے لیے جناب زینب کبریٰ کے پاس آئیں اور کربلا کے اندوہناک واقعے پر ان کو تعزیت پیش کی۔ صحن کے کنارے حجاز کی چلچلاتی دھوپ تلے ایک دل جلی دکھیاری خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور جو گھر میں داخل ہوتا اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ مہمان ایک دوسرے سے پوچھتے، یہ خاتون کون ہیں؟ کسی نے کہا، انہیں جناب زینب شاید اپنی خدمت کے لیے شام سے لائی ہیں۔ ایک اور خاتون بولی، ان خاتون کا چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ مہمانوں میں سے کسی نے عقیلہ بنی ہاشم سے پوچھ لیا، یا زینب، یہ کون خاتون ہیں جن کو آپ اپنے ساتھ لائی ہیں؟ اسیروں کی قافلہ سالار اس بے ربط سوال سے چونک اٹھی، فرمایا، وہ رباب ہیں، میرے بھائی حسین کی زوجہ سکینہ اور علی اصغر کی والدہ۔ کوئی انہیں پہچان ہی نہیں پایا تھا۔ خواتین رباب کے پاس آئیں، انہیں تعزیت پیش کی اور ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ کسی نے پوچھا، اچھا تو چلچلاتی دھوپ تلے کیوں بیٹھی ہیں؟ ام رباب نے جواب دیا، یہ چلچلاتی دھوپ میرے لیے گرم نہیں ہے۔ کسی اور نے پوچھا، تو سائے کی ٹھنڈک کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہوا ہے؟ یہ سننا تھا کہ ام رباب نے بھررائی ہوئی آواز سے کہا، میں اپنے مولا حسین کا بریدہ سر اسی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں سر نیزہ دیکھ چکی ہوں۔ میں نے اپنے مولا کا بدن مطہر اسی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر گرا ہوا دیکھا تھا۔ یہ سایہ مجھ پر حرام ہے، کیونکہ حسین کا سر مبارک شہر شہر چلچلاتی دھوپ میں جلتا رہا اور ان کا بدن مطہر کربلا کی تپتی ریت میں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا جاتا رہا۔ میں کیسے پانی پی لوں جبکہ میں نے خود دیکھا تھا کہ میرے دلبر حسین خشک ہونٹوں اور پیاس کی شدت کے باوجود صحرائے نینوا میں تلوار چلا رہے تھے۔ مجھے کیسے سکون مل سکتا ہے جب میرے امام کو یہ اہل کوفہ سمجھ ہی نہ پائے، وہی امام جسے ان لوگوں نے دعوت دے کر بلایا تھا مگر ان کے استغاثہ پر لبیک نہیں کہی۔ میں ام رباب اپنے مولا کی عزادار ہوں اور رباب بن مولا کے سائے کو کبھی بھی پسند نہیں کرتی۔ ایک اور خاتون نے پوچھا، رباب اپنے 6 مہینے کے بچے کے بارے میں تو بتائیں۔ رباب نے چادر صحیح کرتے ہوئے کہا، میرے لیے اس سے زیادہ فخر کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو راہ حق میں فدا کر دیا۔ جس کسی نے بھی حسین کے رکاب میں جان دی اسے خیر کثیر نصیب ہوگا۔ رباب نے بس اتنا کہا اور آہستہ آہستہ اپنے پارے تن کے مصائب زیر لب دہرانے لگی۔ جب اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے اور اس کی بند آنکھیں اپنے معشوق کے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی تو وہ اپنے عشق میں مشغول مجھے الوداع کہنا بھی بھول گیا۔ میدان کربلا خالی ہو چکا تھا۔ سپاہ حسینی میں بس حسین باقی رہ گئے تھے۔ اہل حرم نے امام کے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ یا ابا عبداللہ، آپ کے بعد یہ لوگ آپ کے اہل حرم پر رحم نہیں کریں گے۔
امام انہیں صبر و تحمل کی نصیحت کر رہے تھے اور ان سے یہ وعدہ کر رہے تھے کہ ان کے صبر و تحمل کا اجر خدا انہیں بہشت میں دے گا۔ امام کی آنکھوں میں بس رضائے خدا تھی اور ہونٹوں پر اہل حرم کے لیے تسلیاں۔ حسین دیکھ چکے تھے کہ ان کے ساتھی کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا تھا کہ ان کے بیٹے، بھائی، ان کے بھتیجے اور بھانجے کس طرح شہید کر دیے گئے تھے۔ وہ دنیا کے تمام تر رنج و غم کا مزہ چکھ چکے تھے۔ ہر اس ساتھی کا غم انہیں مل چکا تھا جس کو وہ چاہتے تھے، جس سے محبت کرتے تھے، لیکن پھر بھی حق کی راہ میں محکم اور استوار کھڑے اپنی شمشیر تیار کر رہے تھے۔ ام رباب کچھ فاصلے پر کھڑی اپنے مولا کو دیکھ رہی تھی جو جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ اب ان کے پاس کوئی ایسا مرد نہیں تھا جسے وہ اپنے مولا پر قربان کر دیتی۔ علی اصغر تو بس 6 مہینے کے تھے جو پیاس کی شدت سے جاں بلد تھے، لیکن اس شور و غوغا میں کون تھا جو حسین سے پانی کے لیے کہتا۔ رباب اپنے ننھے علی اصغر کو سینے سے چمٹائے ہوئے اپنے مولا کی خوشبو کو اپنے بیٹے میں منتقل کر رہی تھی۔ ام رباب نے اچانک مولا کے اداس ذوالجناح کو دیکھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اب ان کے مولا انہیں نام لے کر نہیں پکارے گے۔ میدان کے اس طرف عمر سعد نے شمر سے وعدہ کیا ہوا تھا، حسین کے بعد تیری دنیا آباد ہے اور کربلا کی بس یہ آخری لڑائی ہے۔ شامی اور کوفی حرم کو غارت کرنے کی ترکیبیں بنا رہے تھے اور مسلسل اس بات پر کہے لگا رہے تھے کہ ہم نے حسین اور ان کے اصحاب کا قصہ تمام کر دیا۔ ان سے کچھ دور ایک ماہر نشانہ باز بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھیں انسانی آنکھیں نہیں تھیں۔ وہ حسین کے لیے تیر آمادہ کر رہا تھا۔ حرملہ بن کاہل اس جنگ میں موجود اشقیاء میں سب سے زیادہ شقی اور سب سے بے رحم آدمی۔ اس کے تیروں میں تیرے سے شعبہ موجود تھا جسے اس نے حسین کے لیے تیار کیا تھا۔ کسے معلوم تھا یہ تیر کس کو قتل کرنے کے کام آئے گا۔ امام اہل حرم کے ایک ایک فرد سے الوداع کہہ رہے تھے، لیکن رباب میں جدائی کی طاقت کہاں تھی۔ زینب نے آگے بڑھ کر بچے کو ماں کی گود سے لیا اور باپ کی آغوش میں دے دیا۔ علی اصغر پیاس کی شدت سے جاں بلد تھے۔ بھوک و پیاس کی شدت سے بچے کی زبان کسی مچھلی کی طرح باہر آ رہی تھی، جیسے وہ جان دیتے ہوئے منہ کھولتی اور بند کرتی ہے۔ اور کون ہے جو مچھلی کے تڑپنے کو سمجھ سکے؟ حسین نے بچے کے رخساروں کو دیکھا اور پھر غم کی شدت سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ خدا کی حمد و ثنا کی اور چند قدم آگے بڑھ گئے۔ دشمن کی فوج پر سناٹا طاری ہو گیا۔ امام نے علی اصغر کو ہاتھوں پر بلند کیا۔ ان کے سب سے چھوٹے بچے کی تشنگی دشمن کی شقاوت کو آشکار کر رہی تھی۔ دور کھڑی ام رباب اپنے بچے کو باپ کے ہاتھوں پر بلند ہوتا دیکھ رہی تھی۔ امام کی آواز بلند ہوئی کہ اے ظالم قوم، تم نے میرے سارے ہی ساتھی چھین لیے، میرے سارے اصحاب، میرے بھائی، میرے بیٹے۔ اب میرے پاس یہی 6 مہینے کا بچہ باقی ہے کہ جسے پیاس کی شدت مارے ڈال رہی ہے۔ اسے ایک گھونٹ پانی سے ہی سیراب کر دو، تمہاری جنگ مجھ سے ہے، اس بچے سے تو نہیں۔ عمر سعد نے جھنجھلا کر حرملہ کو آواز دی۔ حرملہ اٹھا، نزدیک آیا، کچھ اس طرح کہ اس کے قدم زمین کربلا کو بھی شرمندہ کر رہے تھے۔ عمر سعد نے حرملہ کو حکم دیا، حسین کا کام تمام کر دو۔ حرملہ نے فوراً تیرے سے شعبہ کمان میں جوڑا اور سوال کیا، بیٹے کو یا باپ کو؟ ابن سعد نے جواب دیا، بچے کو نشانہ بناؤ، کیونکہ اس کا داغ حسین کے بدن پر لگنے والے تیروں سے کہیں زیادہ ہے۔
کمان کھینچی، تیر پھینکا گیا، تیر کمان سے نکل کر ششماہے کی گردن میں پیوست ہوا۔ اور آسمان پر فرشتے ننھے علی اصغر کو آغوش میں لینے کی تیاریاں کرنے لگے۔ زمین پر علی اصغر ابا عبداللہ الحسین کے ہاتھوں پر مچل اٹھے۔ ٹھہر گئے زمین و زمان۔ حسین نے تیرے سے شعبہ کو اپنے بیٹے کے گلے میں پیوست دیکھ کر شکر خدا ادا کیا۔ اس کے بعد علی اصغر کے گلے سے بہتے ہوئے خون کو چلو میں بھرا اور آسمان کی جانب پھینک دیا۔ پھر سر کو اٹھایا اور فریاد کی، خدایا تو گواہ رہنا، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ام رباب نے آنکھیں کھولی۔ دشمن کی بغض و عداوت نے علی اصغر کا ننھا گلا چیر دیا تھا۔ رباب کا بدن لرز اٹھا، ایک طرف اپنے بچے کے بچھڑ جانے کا غم تھا تو دوسری طرف اس بات کی خوشحالی تھی کہ انہوں نے بھی ایک مرد کو راہ حسین میں قربان کر دیا۔ حسین خیمے کے نزدیک پہنچے، نیام سے شمشیر نکالی اور صحرائے کربلا میں ایک ننھی سی قبر کھود کر اپنے معصوم علی اصغر کو دفن کر دیا۔ رباب اپنی چادر میں منہ چھپائے آہستہ آہستہ گریہ کرنے لگیں۔ وہ کربلا کے سب سے کم سن شہید کی ماں تھی، حسین کے سب سے پرسکون فدائی کی ماں۔ امام آہستہ آہستہ واپس پلٹے۔ رباب نے نہ جانے کس طرح اپنے حسین کو رن میں واپس جاتے ہوئے دیکھا، لیکن امام فوراً ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور فوج اعداء کے قلب لشکر کی جانب روانہ ہو گئے۔ سن 61 ہجری کے عاشورہ کا ماجرا تھا، لیکن مصائب حسین تا بابد باقی رہیں گے۔